جون 2026 میں پاکستان کے زیر انتظامیہ کشمیر میں سیاسی کشیدگی نے اس وقت شدت اختیار کی جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جیک نے قانون ساز اسمبلی میں بھارتی زیر انتظامیہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے مہاجرین کے لیے مختص 10 نشستوں کے خلاف احتجاجی کارروائی تیز کر دی، جس دوران 30 پروٹیسٹر ہلاک ہو چکے ہیں۔ تنظیم کا موقف تھا کہ یہ نشستیں مقامی عوام کی حقیقی سیاسی نمائندگی کو متاثر کرتی ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا تھا یہ نشستیں آئین کے تحت محفوظ ہیں۔ اور 12 کنٹروورشل سیٹس کون سی ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی میں 45 نشستیں ہیں، ان میں سے 12 نشستیں مہاجرین کے لیے مخصوص ہیں۔ جیک یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور دوسرے مقامی گروپ کا موقف یہ ہے کہ یہ وہ 12 سیٹیں جن پر کشمیر سے باہر پاکستان میں رہنے والے کشمیری ووٹ ڈالتے ہیں، جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد وغیرہ۔ بڑی پاکستانی جماعتیں پی ٹی آئی، پی پی ان سیٹوں پر اپنے لوگ کھڑے کر کے الیکشن جیت جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مقامی جموں کشمیر کی پارٹیوں کے بجائے اسلام آباد سے منسلک جماعتوں کی حکومت بن جاتی ہے، حالانکہ اصل میں وہ لوگ وہاں رہتے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے جیک اور دوسرے مظاہرین ان 12 سیٹوں کے خاتمے یا اصلاحات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ جیک کا کہنا ہے کہ باہر رہنے والے ووٹرز کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کی اپنی حکومت بن نہیں پاتی۔ خطے کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان 12 نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے اور انہیں آئینی ترمیم کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے کے بعد مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ احتجاج میں شدت آنے کے بعد مقامی حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو دہشت گردی قوانین کے تحت کل عدم قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی متعدد کارکنوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی، جبکہ مختلف علاقوں میں سیکیورٹی آپریشن بھی کیے گئے۔ جون کے آخر میں اور جولائی کے آغاز میں احتجاج اور سیکیورٹی کے دوران جانی نقصانات کے اطلاعات سامنے آ گئی۔ حکومت نے الزام عائد کیا بعض مسلح عناصر احتجاج میں شامل ہو گئے، جبکہ جیک نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ان کا احتجاج سیاسی اور پرامن مطالبات پر مبنی ہے۔ ان حالات کے دوران متعدد علاقوں میں انٹرنیٹ اور دیگر مواصلاتی خدمات معطل کر دی گئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مواصلاتی پابندیوں کے خاتمے اور طاقت کے استعمال کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا، جبکہ یو این اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ترک نے بھی شفاف تحقیقات پر زور دیا۔ 27 جولائی الیکشن کا پہلا مرحلہ میرپور کوٹلی ممبر میں ووٹنگ ہوئی۔ اسی روز مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ گورنمنٹ کے بعض مسلح افراد نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک نیم فوجی اہلکار ہلاک اور متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ حکومت نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ کالعدم جیک انتخابی عمل کو سبوٹیج کرنا چاہتی ہے۔ سبوٹیج اس ٹرم کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھے، گورنمنٹ کے مطابق جیک کی طرف سے احتجاج کرنا الیکشن کو خراب کرنے کی وجہ سے ہے۔ ان سارے الزامات کو رد کرتے ہوئے جیک دوسرے انسانی حقوق کے تنظیموں نے الٹا حکومت پہ الزام عائد کیا کہ مظاہرین کے خلاف حد سے زیادہ طاقت استعمال کی گئی۔ ان کا کہنا ہے نو جسٹیفیکیشن ٹو میٹی آؤٹ وائلنس، تشدد کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ تشدد کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس سے صرف مزید نفرت، درد اور مسائل بڑھتے ہیں۔ تنظیم کے رہنماؤں نے متعدد شہریوں کے ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا، جبکہ حکومت نے ان دعووں کو تسلیم نہیں کیا۔ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ مظاہرین اور تنظیموں کو بھارت سے فنڈنگ اور ہدایات مل رہی تھی تاکہ کشمیر میں عدم استحکام پیدا کیا جائے۔ جیک کے اسپوک پرسن نے ان الزامات کو مسترد کیا اور کہا یہ کوئی نئی بات نہیں، پاکستان میں جو بھی سیاسی اور معاشی حقوق مانگے اسے انڈیا اسپانسرڈ یا اینٹی اسٹیٹ کہہ دیا جاتا ہے، اور انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جیک کی طرف سے ایک سنگین الزام لگایا گیا جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لاشوں کو چھپانے کا۔ ان کے اسپوک پرسن ایسے خان نے الزام لگایا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے منگل کو میرپور میں نیتے مظاہرین پر فائرنگ کی اور پھر ثبوت مٹا دیے۔ سیکیورٹی فورسز نے لاشیں اٹھا لی اور میرپور کا اسپتال لاک کر دیا۔
ہمارے پاس ویڈیو ثبوت ہیں اور لاشیں خون میں سڑکوں پر پڑی تھی. لاشوں کو اغوا کیا گیا تاکہ ثبوت مٹایا جائے. اس بات کی گواہی وہاں کے ایک شہری نے گارڈین نیوز کو دی. اس پرسن نے اپنے آئیڈینٹی ہڈن رکھنے کی شرط رکھی. گواہی دیتے ہوئے کہا لاشوں کو اسپتال شفٹ کیا گیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گئی. اس الیکشن کو جیک نے تو پہلے ہی فراڈ کہا تھا، لیکن پاکستان کی دو بڑی پارٹی PMLN اور PPP، آسان لفظوں میں PM شہباز شریف کی پارٹی اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کی پارٹی آمنے سامنے ہو گئی. بات ایک دوسرے پر الزامات سے مزید آگے بڑھ گئی. ایک دوسرے کو دھمکیاں. اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی اڑتی گنتی شروع ہو چکی ہے اور ہلاکت پر پہنچ گئی. ان کے جھگڑے کے دوران ایک ہلاکت سامنے آئی. حکومتی اہلکاروں نے تصدیق کی کہ ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے. یہ آئیڈیم آپ نے تو ضرور سنا ہوگا، ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ، لوہا لوہے کو ہی کاٹتا ہے. ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا دور خود ہی پیدا کر دیتا ہے. ایک ظالم کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک ظالم ہی کو ظالم کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے. یہ رب العزت کا نظام عدل، قدرت کا قانون ہے. جب لوگوں سے انصاف نہ ملے تو خود راستہ بنا دیتا ہے. What goes around comes around. ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا. رب العزت مظلوم کی سنتا ہے اور ظالموں کو آپس میں ہی نیست و نابود کر دیتا ہے.